بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے نماز اور خطبہ صرف عربی زبان میں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ نماز صرف اور صرف عربی زبان میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ نماز سے قبل یعنی اذان اور اقامت کا بھی عربی زبان میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے تحریر کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں اور نماز کے آخر میں درود سے فراغت کے بعد عربی زبان میں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو قرآن کریم میں وارد ہیں یا جن کا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث میں وارد دعاؤں کے علاوہ عربی زبان میں نماز میں دعائیں مانگنے کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے، بلکہ علماء کرام کی ایک جماعت نے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نماز کے اندر دعائیں پڑھنے پر نماز کے اعادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، حتیٰ کہ عجمیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، مگر ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نماز پڑھنے کی یا نماز میں کسی دوسری زبان میں دعا مانگنے کی اجازت دی ہو، بلکہ صحابہ اکرام پھر تابعین اور تبع تابعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں تمام عرب و عجم کو عملی طور پر یہی تعلیم دی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ، تلاوت قرآن، رکوع سجدے کی تسبیحات، تشہد، درود اور مخصوص دعائیں صرف عربی زبان میں ہی پڑھنی ہیں۔ احکام شرعیہ کی بنیاد عقل پر نہیں کہ کس کو صحیح یا غلط سمجھتی ہے، بلکہ قرآن کریم میں وارد احکام اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ سے منقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی احادیث نبویہ پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کے دوران اور نماز کے آخر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ نماز میں لوگوں کے کلام سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز میں صرف اللہ کی تسبیح اور تکبیر اور قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ اسی لیے نماز کے دوران سلام کا جواب دینا یہ کسی چیخنے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی رائے ہے کہ نماز میں صرف
وہی دعائیں مانگی جائیں جو قرآن کریم میں وارد ہے، جن کا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف کی رائے کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ مختلف فی مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دینے والے ہند و پاک کے علماء نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ نماز میں دنیاوی امور سے متعلق دعائیں نہ کی جائیں، بلکہ عربی زبان میں صرف وہی دعائیں مانگی جائیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سجدے کی حالت میں اور نماز کے آخر میں درود پڑھنے سے فراغت کے علاوہ متعدد مواقع ہیں کہ جن میں کی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، لہذا اس وقت خوب دعائیں کریں۔ اس لیے نماز کے اندر اپنی دنیاوی ضرورتوں کو نہ مانگا جائے، بلکہ نماز کے باہر بے شمار اوقات اور حالات ہیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ان اوقات و حالات میں اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی دنیاوی ضرورتوں کو خوب مانگیں۔ حنبلی مکتب فکر کی مشہور کتاب الانصاف میں تحریر ہے کہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں وارد نہیں ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اور اخروی امور سے متعلق نہیں ہیں، تو صحیح مذہب یہی ہے کہ نماز میں اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس نوعیت کی دعاؤں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ حنبلی مکتب فکر کے مشہور عالم علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں تحریر کیا ہے کہ نماز میں ایسی دعائیں کرنا جائز نہیں جن کا تعلق دنیا کی لذتوں اور شہوتوں سے ہے اور جن کا تعلق انسانوں کے کلام اور ان کی خواہشوں سے ہے۔ خواتین و حضرات، مذکورہ بالا دلائل اور علماء امت کے اقوال کی روشنی میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر ہم اپنی نماز کے اندر یعنی سجدے کی حالت میں اور آخری رکعت میں درود پڑھنے کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں صرف وہی دعائیں مانگیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا جن کا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جن حضرات کو ایسی دعائیں یاد نہیں ہیں تو ان کے لیے نماز کے علاوہ بے شمار اوقات و حالات ہیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، مثلا اذان و اقامت کے درمیان کا وقت، فرض نماز سے فراغت کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ ان اوقات و حالات میں جتنا چاہیں اور جس زبان میں چاہیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی دنیاوی و اخروی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر نماز کے اندر خاص کر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد جو دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، اپنی مادری زبان میں عربی کے علاوہ دنیاوی ضرورتوں کو نہ مانگا جائے۔ اب دوسری بات، خطبہ صرف عربی زبان میں، نماز میں سورہ فاتحہ، تلاوت قرآن اور رکوع سجدے کی تسبیحات وغیرہ کی طرح جمعہ اور عیدین کا خطبہ بھی صرف عربی زبان میں ہونا چاہیے، کیونکہ خطبے میں وعظ و نصیحت سے زیادہ اللہ کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز جمعہ کے لیے خطبے کا ضروری ہونا، خطبہ پڑھنے کے لیے ظہر کے وقت کا ضروری ہونا، خطبے کا نماز جمعہ سے قبل ضروری ہونا، خطبے سے فراغت کے بعد بلا تاخیر نماز جمعہ کا پڑھنا، خطبے کے دوران سامعین کا گفتگو نہ کرنا، حتیٰ کہ کسی کو نصیحت بھی نہ کرنا، نیز نماز کی طرح بعض احکام کا مسنون ہونا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خطبے میں اصل مطلوب اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور واضح نصیحت کی حیثیت خطبے میں ثانوی ہے،
کیونکہ واضح و نصیحت کے لیے یہ تمام شرطیں ضروری نہیں ہیں۔ قرآن کریم سورہ جمعہ میں فَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ میں وارد ذکر کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نیز صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کی طرح خطبے کو ذکر سے تعبیر کیا ہے، یعنی خطبہ نماز کی طرح اللہ کا ذکر یعنی عبادت ہے، لہذا ہمیں خطبہ دینے کے لیے انہی امور پر انحصار کرنا چاہیے جن کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر جمعے کا خطبہ کسی دوسری زبان میں دینا جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس کا ثبوت ملتا، لیکن تمام عمر نبوی میں اس قسم کا ایک واقعہ بھی مروی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بلاد عجم میں داخل ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ ان صحابہ کرام کے خطبوں کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک صحابی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی بلاد عجم میں داخل ہونے کے باوجود مخاطبین کی زبان میں جمعے کا خطبہ نہیں دیا، حالانکہ وہ لوگ احکام شرعیہ سے واقفیت کے لیے آج سے کہیں زیادہ محتاج تھے۔ بہت سے صحابہ کرام دوسری زبانیں بھی جانتے تھے، مگر کسی نے عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں جمعے کا خطبہ نہیں دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف زبانیں جانتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے اور حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے باشندے تھے۔ بعض صحابہ کرام کی مادری زبان عربی کے علاوہ دوسری تھی، مگر تاریخ میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا جس میں عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کسی ایک صحابی نے جمعے کا خطبہ دیا ہو۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بھی عربی زبان میں ہی خطبہ دینے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ کسی مشہور محدث یا مفسر سے بھی عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ جمعہ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سیاسی و انتظامی امور کے لیے مختلف زبانوں کے ترجمان بھی رکھے گئے، مگر ایک مرتبہ بھی خطبہ کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعض مقاصد کے لیے اپنے پاس ترجمان رکھے، مگر ایک مرتبہ بھی انہوں نے خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا۔ بر صغیر کی اہم و معروف شخصیت جن کو ہند و پاک کے تمام مکاتب فکر نے تسلیم کیا ہے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم ہستی ہے۔ ہندوستان کے تمام مکاتب فکر شاہ ولی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر اپنے مکتب فکر کو حق ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت اپنی شرح معتمہ میں فرماتی ہے، اپنی شرح معتمہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا مشرق و مغرب میں ہمیشہ یہی امر رہا ہے، باوجود کہ بہت سے ممالک میں مخاطب عجمی لوگ تھے۔ ایک دوسری ہستی ریاض الصالحین کے مصنف، صحیح مسلم کی سب سے زیادہ مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں تحریر کیا ہے کہ خطبے کے شرائط میں یہ بھی ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو۔ ہند و پاک کے جمہور علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب مخاطبین عربی عبارت کو نہیں سمجھتے تو عربی زبان میں خطبہ پڑھنے یا خطبہ دینے سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا کہ خطبے میں واضح و نصیحت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی عبادت ہے، اور عبادت میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے
صرف انہی امور پر انحصار کرنا چاہیے جن کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. نیز اگر یہ اعتراض خطبہ پڑھنے پر عائد ہوتا ہے تو نماز، قرات قرآن، اذان، اقامت اور تکبیرات نماز وغیرہ سب پر بھی یہی اعتراض ہونا چاہیے، بلکہ قرات قرآن پر بنسبت خطبے کے زیادہ عائد ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے نزول کا تو مقصد ہی لوگوں کی ہدایت ہے، اور عمومی طور پر ہدایت کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. مگر دنیا کا کوئی بھی عالم نماز میں عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں قرات قرآن کی اجازت نہیں دیتا. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع میں خطبہ صرف عربی زبان میں دیں تاکہ کسی طرح کا کوئی شک شبہ ہماری عبادت میں پیدا نہ ہو، خواہ خطبہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ خطبہ مختصر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مختصر خطبہ دینے کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمومی طور پر زیادہ لمبا خطبہ نہیں دیا کرتے تھے. ہاں، آذان خطبہ سے قبل یا نماز جمعہ سے فراغت کے بعد خطبے کا ترجمہ مخاطبین کی زبان میں تحریری یا تقریری شکل میں پیش کر دیا جائے تاکہ خطبے کا جو دوسرا مقصد ہے واضح و نصیحت وہ بھی مکمل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.